آج قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی ہے۔ محمد علی جناح آج ہی کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی فاتح خوانی کی جائے گی۔ ایک رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گی، اس کے بعد ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے پہلے کروا دیتی ہوں۔ ذاکر حسین صاحب ہیں، ویلکم ٹو آور شو۔ ذاکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ذاکر صاحب جناب ریلیٹیوز ہیں ہمارے بابا قوم کے۔ قائد اعظم کے ویژن کو مشن بنانا ہمارا مقصد ہے، اور ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جو افکار تھے پاکستان کو لے کے، ہم اسی کے مطابق پاکستان کو انہی اصولوں کے مطابق لے کر آگے چلیں۔ یہی سوچ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہے، اور اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ذاکر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو ہم تو بابا قوم کو جتنا جانتے ہیں obviously ہم سے کچھ زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا اپنے ارد گرد والوں سے، بالکل ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو آپ کی نانی کے قائد اعظم فرسٹ کزن تھے، تو اس طرح آپ کی خالہوں کو بھی انہوں نے گود میں کھلایا، ان کو بھی ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور آپ کو پھر اپنی خالہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو انہوں نے پھر کیا بتایا آپ کو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے؟ بتایا جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ کہ ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے آپ کو، یو ہیو ٹو بی فوکسڈ، ویری ویل فوکسڈ، اور ایک مرتبہ آپ ڈیسیشن لے لیں سیکنڈ تو یو اسٹک ٹو اٹ نو میٹر واٹ ہیپنس، اس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں۔ ظاہر ہے واٹ ہی مینٹ واز میرٹ ایز ویل۔ تھرڈ، انہوں نے کہا اینی تھنگ از اچیویبل، ڈونٹ یو وری اباؤٹ اٹ۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، کیا پتہ پہاڑ آپ سے ڈرتا ہو، اینڈ کریج از واٹ میٹرز۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کا سائز بہت چھوٹا ہے، مگر آپ اس ڈونٹ لیٹ دس بی اے اسٹمبلنگ بلاک۔ دیکھیں اس وقت 47 میں آپ کے پاس نہ آرمی تھی، نہ فنڈز تھے، نہ پیسہ تھا، انڈیا نے روک رکھا تھا 55 کروڑ روپیہ۔ انسپائٹ آف دیٹ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور آرمی کو آپ انوالو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسروی صاحب تھے جو کہ انگریزوں نے ہی چھوڑا تھا، اور وہ ایسے کوئی اسٹیپ شاید وہ نہ کرتے، مگر پھر بھی واٹ آرگنائز کر کے آپ نے تقریباً 40% آف کشمیر لے لیا۔ یعنی وہ کہنے کے وہی ہے نا، کریج از واٹ میٹرز، ڈونٹ یو وری اباؤٹ یور سائز۔ اور یہی بات ہم نے 1965 میں ہماری قوم نے پروو کر دیا، پوری قوم ایک ہو گئی۔ اس وقت آپ کے 1 یا 2 لاکھ یا جو بھی فوجی تھے، وہ 1 یا 2 لاکھ نہیں تھے، 12-12.5 کروڑ تھے۔ کیوں؟ عوام آپ کے ساتھ تھی، اور آپ ان کے قصیدے دیکھیں، ایک آدمی نے کتنی ہیروئک باتیں کی ہیں، جان دے دی۔ دوسری بات، ان کے ایک بھائی فوج کے گورنر جنرل ہاؤس جب کراچی میں یہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا جی، سیکرٹری نے پوچھا آپ کون ہیں، تو اس نے کہا جی بردر آف قائد اعظم، وزٹنگ کارڈ میں۔ اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس مین اگین ان دس ہاؤس۔ یعنی وہ اگر آپ اس طرح تعارف کرائیں تو اس لیے ہم کسی زیادہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے، وی ڈونٹ ڈو اٹ۔ یعنی اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس سے انڈیو بینیفٹس لینا بھی۔ اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن میرٹ۔ ایک نرس تھی جو ان کی آخری دنوں میں بڑی ان کا خیال کرتی تھی، تو ایک دن وہ عرضی لے آئی۔ انہوں نے کہا جی میں پتہ نہیں کہاں، فیصل آباد، آئی ڈونٹ ریمبر آئی تھنک شاید فیصل آباد۔ انہوں نے کہا جی میں یہاں ہوں، یا یہاں جانا چاہتی ہوں، یا آئی لیو دیئر۔ انہوں نے کہا آئی ایم سوری، یو گو تھرو اے پراپر چینل۔ آپ کا اگر ہیڈ آپ کو سیکشنل ہیڈ یا ڈپارٹمنٹ ہیڈ یا آپ کی جو ہیلتھ منسٹری وہ آپ کو اپروو کرے گی، میرے پاس کوئی پاورز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آج کا زمانہ ہوتا تو سیکنڈوں میں ہو جاتا، کام ہو جاتا کہ ٹرانسفر ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون سی بات ہے، خود ہی کہہ دیتے ہو جاتا۔ دوسری بات یہ، زیارت میں جیسے آپ نے بتایا، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بہت خراب تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک بل وہ خود ہی سائن کرتے، انہوں نے کہا یہ 1 روپیہ 2 آنا، 1 روپیہ اس وقت کچھ مانی رکھتا تھا، یہ کیا چیز ہے، یہ آفیشیل جو ایکسپینس ہے۔ اس نے کہا سر یہ آپ کے منہ سے، او یو تھنک آئی کانٹ افورڈ اٹ، نو دا اسٹیٹ ول ناٹ پے فار اٹ۔ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ایک بامبے میں جو ان کا وہ تھا کوک تھا، اس کو وہ کسی طرح انہوں نے ٹریس کر لیا اور وہ لے کر آئے زیارت۔ تو ویسے کھانا تقریباً نہ کھانے کے برابر کھاتے تھے، کیونکہ ان کا آخری دن تھے، اینڈ ہی واز ویری ویری ill۔ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو ٹی بی تھی، اور اینڈ میں وہ کینسر بھی ہو گیا تھا۔ سو یہ کینسر والی سٹوری تو شاید نہیں پتہ، اور ٹی بی کا ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس دن انہوں نے زیادہ لیا، 2-3 نوالے لیے۔ تو اس نے کہا فتح یہ مجھے وہی ذائقہ لگ رہا ہے جو ہمارے بامبے میں ہمارا کوک تھا۔ اس نے کہا ہاں، وہ کرنل صاحب جو ہے اس کو ٹریس کر کے لے آئے
تو اس نے کہا یہ پیسے کس نے دیے؟ میں نے کہا جی گورنمنٹ نے دیے. میں نے کہا نو, ہی از سرونگ می پرسنلی, ہی از مائی پرسنل کوک, آئی ول پے فار اٹ. ایک ایسا ایک واقعہ ان کے لیے ایک چیئر لی فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے, کیونکہ بھائی کے پاس بیٹھنا تھا. اب کھڑے کتنا دیر کھڑے رہے, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آگے ایک دن کوئی بل آ گیا, پتہ نہیں 400 یا کچھ. میں نے کہا واٹ از دس؟ انہوں نے کہا سر وہ آپ کی بہن, تو اگر بہن کو بیٹھنا ہے تو خود پیسے دیں. یعنی انہوں نے باٹم لائن از کہ کبھی بھی اسٹیٹ فنڈس کو ایسے اڑایا نہیں, اور اسٹیٹ کے فنڈ کو اسٹیٹ فنڈ سمجھا اور اپنے پیسوں کو اپنا سمجھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چیزیں کتنی مختلف ہو چکی ہیں. بہت مطلب ظاہر ہے جس شخص نے اتنی محنت سے, دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کی سکلز ہوتی ہیں, آپ کی کنونسنگ پاور ہوتی ہے جو ان کی تھی, وہ لیڈرشپ کوالٹیز تھیں کہ انہوں نے وہ 55 کروڑ روپیہ ضبط ہونے کے باوجود بھی بنا کے دکھایا, وہ گولز جو ان کے ذہن میں تھے وہ کر کے دکھایا کہ ان کو اچیو کرنا ہے. کیسا فیل کرتے ہیں آپ کہ وہ سوچ ایک جن کا آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے, اور وہ سٹوریز جو کہ آپ شیئر کر رہے ہیں, کئی واقعات ہیں, مگر واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے تھوڑا بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں میں, کیونکہ آپ یہ سوچو اتنی بڑی قربانی دی, اور انہوں نے جو پاکستان مانگا تھا اس سے زیادہ تھا, جس میں گرداسپور ڈسٹرکٹ بھی تھا, 3 اس میں تھے وہ ڈسٹرکٹس بھی تھے, مگر ان کو نہیں ملا. بنگال بھی انہوں نے زیادہ مانگا تھا. تو اس نے کہا واٹ از دس, یو ہیو گیون می اے موتھ ایٹن پاکستان, یعنی دیمک لگا ہوا کیڑا لگ گیا کھا گیا. پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ سفر ادھورا رہ جائے. اس میں 2 اور باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس صدی میں 2 ہی لوگ گزرے ہیں, وچ آئی تھنک ناٹ بیکاز ہی از مائی ریلیٹیو, نو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگین وی بلیو ان میرٹ. 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے پیسفلی کام کیا ہے. آف کورس مائیگریشن جو بھی ہوا مائیگریشن کے بعد ہوا. ایک قائد اعظم, دوسرا عالجہ عزت بیگووچ بوسنیا کے, وہ بھی مر رہا تھا, اس کی طبیعت بہت خراب تھی, بہت برا حال تھا, یٹ ہی ڈیڈ اٹ. تو آئی تھنک یہ پچھلی صدی کے جو 2 میرے ہیروز ہیں, ون آف دیم سے. اچھا اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو جتنا موقع ملا, ان کی بھی ظاہر ہے پوری کوشش تھی کہ جو میرے بھائی کا ایک ظاہر ہے ان کے جو پرنسپلز ہیں میں انہیں کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کا سوچوں. لیکن جس طرح سے ظاہر ہے پھر وہ نہیں کر پائیں اور چیزیں پھر آگے چلیں, تو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں ابھی بھی کوئی ولنگنس ہے تھوڑی بہت, یا پھر آپ نے بھی کہا میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوں, زیادہ نہیں, تو یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور ہوگا کچھ؟ میں تو کبھی امید نہیں چھوڑوں گا. جو بھی آپ ان لوگ سوچیں, آئی ایم آلویز پازیٹیو اباؤٹ اٹ. مگر یہ ہے کہ یو کی ناٹ امیجن, آپ کے تصور میں نہیں لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں. میری فیملی چھوڑیں, پاکستان آنے کے لیے کتنے لوگ کٹ گئے, کتنے لوگ گئے, اور کیا کچھ نہیں ہوا, یہ سب جانتے ہیں. اس میں نے بہت سارے قصے سنے, میں ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں, خاص طور پہ ایسے موقع پہ. ایک حنا خواجہ صاحبہ ہیں, ان کی والدہ کی میں نے سٹوری سنی. تو واٹ آئی ایم ٹرائی ٹو سے, اگر ہمیں اتنی قدر نہیں ہے, ہم اس کو چیزوں کو ویلیو نہیں کرتے. شاید ہم سمجھ رہے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا, کوئی اولاد ہوتی ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے باپ کمائیے, دیٹ ہمارے میں یہ سوچ تھوڑی سی آ رہی ہے. اور 2 اور سوچیں ہمارے یہاں. ایک, وی ہیو دس سینس آف انٹائٹلمنٹ, دس سیلف آف پریولیج کہ میرا حق ہے. میں 2 فٹ پیچھے نہیں ہٹوں گا, مگر میں چاہوں گا کہ آپ 200 فٹ اپنی گاڑی پیچھے کر لیں, اور جہاں مرضی میں روک لوں, جسٹ بیکاز میرے پاس کوئی دوسرے قسم کی پلیٹ ہے یا نمبر پلیٹ ہے یا میرے پاس کوئی گارڈ ہے. تو یہ سوچے جو ہے نا, لائک یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم زیادہ کچھ چینج نہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوا ہے. آزادی ہماری ذہنیت وہی ہے. اب گورے صاحب سے ہم کالا صاحب بن گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے کوئی فتح کر لیا, ہم نے فتح نہیں کیا. وی جسٹ بین گیون دیٹ پوزیشن, اٹس اے پبلک پوزیشن, اور جب آپ کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے گا, یو ول بی نو ویئر. بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, یو آر اے پبلک سرونٹ, یو آر ناٹ اے ماسٹر, اینڈ یو شوڈ ٹریٹ پیپل اکارڈنگلی. اچھا اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے ذاکر صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے بچوں کو ہسٹری جس طرح ہے اس طرح بتائیں گے, ان شخصیات کے حوالے سے تھورلی ان کو اسٹڈی کروائیں گے, تاکہ پتہ چلے کہ ان میں جو کوالٹیز تھیں یا جو ان کا ایک سوچنے کا انداز تھا وہ کیا تھا. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ہمارا مستقبل ہے, ہمارا اساتذہ ہیں, ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, ملک کے, قوم کے معمار ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے یہ چیز آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ شاید ہم نہیں کر رہے ہیں.
وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. ہم ایروگنٹ بھی ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں. وی آر ناٹ پاسنگ آن دا ویلیوز, آنیسٹی اور یہ ساری چیز. جیسے کاظم نے کہا نا کہ ونس یو میک اے ڈیسیشن تھنک 100 times, بٹ ونس یو ڈو اٹ دیر از نو ٹرننگ بیک. ہم اپنی زبان کی پاسداری نہیں کرتے. دیٹ از اے تھنگ. آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کے وقت یہاں سندھی بھی لینگویج تھی, گجراتی بھی تھی. گجراتی واز دا لینگویج آف دی بزنس مین. تو کیوں تھی وہ؟ اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی, کورٹ میں بھی یہ زبان چلتی تھی. 2 آتے تھے, ایک سندھی میں آتا تھا, اس میں. وائی؟ بیکاز دیٹ واز اے لینگویج آف انٹیگریٹی. لوگ سوچتے تھے اس زمانے میں کہ یہ کاروباری آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, اپنی زبان کی پاسداری کرے گا. اب آئی تھنک تھنگز آر چینجنگ. دیٹ از دا سیڈ پارٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو دعا گو رہیں گے. ہم تو ہم نے قسمت سے یہ لیا ہے. ہماری قوم نے بڑے لڑ جھگڑ کے لیا ہے. ہم اس کو کیسے اس کو صحیح. اچھا میں چاہوں گی کوئی ایسا واقعہ, چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی خالہ جو تھیں وہ بہت ان کے قریب تھیں یا ان کی گودوں میں کھیلی تھیں, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے وہ مین آف پرنسپل تھے, بہت زیادہ ڈسپلن تھے کہ ناشتہ, پھر ٹائم کیلکولیشن, اور ایک مطلب ظاہر ہے ہم لوگ جب ریزیڈنسیز میں جاتے ہیں تو ہم ان کی چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنے, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپ ٹو دا مارک, کہ اگر جوتے بھی میرے ہیں تو وہ ایسے پڑے ہونے چاہیے, میرے کپڑے ہیں تو وہ کبڈ میں ایسے ہونے چاہیے. ان کو کپڑوں کوئی ایسا واقعہ, ان کے کپڑوں کا بڑا شوق تھا, اور وہ کبھی زندگی میں نہیں روئے, مگر وہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جب اس کا بیچ میں تھوڑا سا وہ ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا کچھ سیپریٹ سی ہو گئی تھی, مگر ان اسپائٹ آف دیٹ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ جا کے ان بچوں کی طرح روئے ہیں. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو پیار یا محبت لوگوں سے نہیں تھی, مگر یہ کہ وہ کسی کو انڈیو ایڈوانٹیج نہیں دیتے تھے. کہتے اگر آپ کا بنے گا تو یو ول گیٹ اٹ. یہ اس بات پہ کبھی محبت بہت کرتے ہیں لوگوں سے. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کوئی پرپوزل لیا, تو انہوں نے کہا یو نو آئی ہیو ٹو گو اینڈ آسک مائی کیبنٹ. تو ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ سے کم مسٹر چنا, اٹس اونلی یو اینڈ یور ٹائپ رائٹر. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ان کی عزت رکھتے تھے, اپنی اس کی ٹیم کی عزت رکھتے تھے. اور ظاہر ہے ان کو وہ کہتے تھے, ان کے ایک الفاظ تھے, یہ شاید ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. کیسے؟ بھروسہ کرو مگر یقین نہ کرو. what I'm trying, allow me to explain that. میں یہ نہیں کہ آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا, بٹ فار سم واٹ ایور ریزن آپ سے وہ بات نہ ہو سکے, دین یو شوڈ ہیو این آلٹرنیٹ پلان. اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے کہ اگر یہ بندہ نہیں تو پھر واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ نہیں آپ کہیں جی وہ نہیں ہو سکا, آئی ایم سوری. نہیں, ان کے پاس ایسی کوئی یہ الفاظ نہیں, نہ امپاسبل والا لفظ جو ہے نا ان کے پاس تھا نہیں, ان کے پاس نہیں تھا. بالکل. اور ویسے بھی یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش تو کرو, پھر میں آپ کا ساتھ دوں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ خود ہاتھ نہیں ہلاتے تو ظاہر ہے بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی ولنگنیس ہو تو پھر ایک یونیورسل لا بھی ہے, کہتے ہیں اگر آپ پازیٹیو سوچ کے کچھ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر سے ریز بھی نکلتی ہیں, تو وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے. آپ ارادہ تو کریں, یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک اورا ہوتا ہے, ایک پازیٹیوٹی کا اورا ہوتا ہے, وہ آدمی جو کرتا ہے وہ جو بھی اندر فیل کرتا ہے وہ آپ کو بھی محسوس ہوگا. جیسے آپ نے جیسے کہا ایک مرتبہ, ابھی ان کو ڈریسنگ کا بڑا شوق تھا, اور اپنے ٹائز شوز ان کے بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے. تو لائک یو نو یہ ان کو تھوڑا شوق تھا, بٹ ظاہر اپنی جیب سے شوق پورے کیے. بالکل بالکل. ہاں میں ریزیڈنسی گئی تھی تو میں نے ان کے شوز کے ساتھ وہ دیکھے تھے, وہ لکڑی کے وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا شوز کے سائز کے لیے جو بھجوائے جاتے ہیں. نہیں, وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں, خراب نہ ہو. اس مقصد کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی شیپ خراب نہ ہو شوز کی. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا یہ بڑے کچھ لوگ جو پرٹیکولر ہوتے ہیں نا چیزوں کو لے کے, وہ اس طرح کی مطلب شوق بھی رکھتے ہیں اور چیزیں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. اچھا میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں, ایک وہ سیاست تھی جو آپ نے دیکھی کہ ظاہر ہے بر صغیر پھر بھارت بھی اور ظاہر برٹش بھی تھے, اس میں ان کو کنونس کرنا, اپنا حصہ ان سے مانگنا, مطالبہ کرنا, اور ایک ایسی سچویشن میں کہ جب آپ ہی ہیں بات کرنے والے اور آپ ہی کو یہ ممکن بنانا ہے, تو وہ سیاست جو اس وقت انہوں نے وہ کی, وہ سیاست اور آج کی سیاست اور آج کا سیاستدان, وہ تو ہم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں فالو کرنا ہے اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آج کا سیاستدان کیا اس طرح سے ہمارے نوجوان کے لیے رول ماڈل آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل سوال ہے. آئی ڈونٹ تھنک ایسے ہو رہا ہے, اینڈ وچ از ویری ویری سیڈ. انہوں نے جو بھی
کیا بتاؤں میں آپ کو. وائی وہ ایک مجھے میری خالہ نے بتایا تھا کہ لارڈ کرزن دہلی دربار میں 1911 میں تھے, تو انڈیا میں 565 پرنسلی اسٹیٹس تھے. تو ایک آدمی ایسے ہی پہن کے کھڑا ہوا تھا, یہ نہیں ایسے کوئی درویش ٹائپ لگ رہا تھا. تو کرزن بڑا شارپ آدمی تھا, لارڈ کرزن. اس نے کہا, انٹرپریٹر سے کسی سے کہا, تو اس نے کہا ویئر آر یو فرام. وہ حالانکہ وہ میر و فنزا تھے اس زمانے کے, شاید ان کا نام غزن خان تھا, اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو انہوں نے کہا آئی ایم فرام دا پلیس ویئر 3 empires میٹ, رشین امپائر, چائنیز امپائر اینڈ برٹش امپائر. تو یہ جو ہمارا خطہ ہے نا, اٹ از سو امپورٹنٹ, سو وائٹل, مگر ہم اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتے, ہم اس کو لیوریج نہیں کر سکتے. آپ کو خدا نے ہر چیز کی صلاحیت دی ہے, مگر افسوس کی بات نہیں کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. یو ناٹ یوزنگ اٹ, یو ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ. اب آپ تھوڑی سی بات دیکھیں, سوری ذرا بیڈ کمپیریزن ہے, بٹ لیٹ می پٹ اٹ آن دس تھنگ آن ریکارڈ. دیکھیں, انڈیا کی خوش نصیبی یہ ہے کہ 17 سال تک نہرو رہے. انہوں نے سارے انفراسٹرکچر, سارے ڈیم, انڈیا از اباؤٹ 3500 اور 3300 ڈیمس, اور ہمارے کتنے شاید آپ کو آئیڈیا ہوگا, ہمیں تو ہر چیز میں لڑنا پڑتا. تو اسی لیے انہوں نے سارا انفراسٹرکچر لگا دیا, انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, اور یہ ہر چیز کر دی, جتنے بھی اس طرح کے, اور ووکیشنل ٹریننگ, یہ سب. اس کے پھل آج انڈیا کاٹ رہا ہے. انڈیا کا ایکسپورٹ صرف آئی ٹی کا $150 بلین, پاکستان سے 21 گنا زیادہ. ہاں, اور آئی تھنک وہ اس کا, ہاں تقریباً. اور سعودی عربیہ کا جو آئل ایکسپورٹ ہے $146 بلین. تو انہوں نے دیکھیں اس کے پھل آپ کہاں ہیں. اچھا, ان کے پاس ایک اور اچھی چیز آئی, انڈیا کے پاس 2 چیزیں. کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں, میرا دل تو نہیں چاہتا, بٹ اچھی چیز چاہے دشمن کی ہو یا کسی کی بھی ہو, آپ کو اپنانا چاہیے. تو یو نو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ شاید کاش قائد اعظم کو تھوڑا موقع اور مل جاتا. اس طرح پاکستان بننے کے فوری بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. اگر تو کچھ عرصہ اور مل جاتا, 5 سال, 6 سال, 7 سال, تو شاید چیزیں کچھ اور بہتر ہوتی. کچھ ایسی اسٹرکچرل چینجز, ریفارمز آ جاتے جن کی ہمیں آج اس کا ریلیف ملتا یا فائدہ مل رہا ہوتا. اینی ہاؤ, جو اللہ کے کام ہے, جو اللہ کو منظور. آئی تھنک ہم نے جو غلطی کی ہے نا, ہم نے پرسنالٹیز کو پاورفل بنایا ہے, انسٹیٹیوشنز کو نہیں بنایا. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی. یہ انسٹیٹیوشن پاورفل ہوگا. ہاں, دس از دا کرکس آف دا میٹر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وی نیڈ 2 more things. ہمیں پروفیشنل لوگ چاہیے, یہ نہیں کہ میرا چاچا کا ہو یا تایا کا بیٹا ہو. یہ انڈیا کی خوش نصیبی یہ ہے کہ 1985 وغیرہ میں وہ بھی ہماری طرح تھا, مگر دے گاٹ منموہن سنگھ, اور وہ جینیس ہے. آپ کبھی گوگل کریں, اس کی تو ختم ہی نہیں ہوتی. اس نے جو کیا ہے وہ 3-4 صفحوں کا ہے, وہ صرف ایک لائن میں بلٹ پوائنٹس ہے. دوسرا جو ان کو مل گیا, یہ جے شنکر ابھی جو ملا ہے. اب یہ دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بندہ مر جاتا ہے, مائنورٹی, وچ آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ, میں خوشی کا نہیں اظہار کر رہا, تو دنیا میں واویلا مچ جاتا ہے. پاکستان کے تو یہ حالات ہے, پاکستان کے وہ حالات ہیں, ہیومن رائٹس, مائنورٹیز. یہ وہاں ہزاروں آدمی مر گیا ہے. یہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں, ہزاروں مر گیا ہے. تلوار سے مارے ان کے پر, میں دیکھیں نا, ہاں چھلانگے مارے ان کے, جمپنگ آن اے لائف مین, کشمیر میں بھی اینڈ تھرو آؤٹ انڈیا. اور تلوار لے کے کر رہے, کہتے ہیں کسی کے مسلمانوں سے وہ نہیں لینا, کھانا نہیں لینا, اس کا کچھ نہیں ہوتا. مگر ہمارا ایک, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ وی شوڈ, بٹ وی شوڈ پروٹیکٹ آور مائنورٹیز. پاکستان ضرور اسلام کے نام پہ بنا ہے, مگر ان کی ایک تقریر میں یہ بھی ہے, یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز, یور ٹیمپلز, یہ تھنگ. اس کا مطلب دے آر آل ایکول پاکستانیز. اینڈ ون تھنگ, لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا, نہ کہ شخصیات کو. بہت شکریہ آپ کا ذاکر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی آپ نے اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, کچھ یادیں قائد اعظم کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.